السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 115 سے ابتدا کریں گی۔ آپ قرآن کریم کھول کے سامنے رکھا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمت، تمام جیسے اردو کا لفظ ہے، تمام ہونا، مکمل ہونا، پورا ہونا۔ وتمت، اور پوری ہے اور مکمل ہو گئی، کلمت، کلمہ بات، کلام یعنی قرآن کریم، کلمت کلام، رب کا آپ کے رب کی بات، وتمت کلمت رب کا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات، صدقاً سچائی، وعدلا اور عدل سے، انصاف سے، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، لا مبدلہ، نہیں کوئی بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، لکلماتہ، اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے کلام کو کوئی چینج کرنے والا نہیں، اب چینج نہیں ہو سکتا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تو، اے سننے والے، اگر تو اطاعت کرے، اگر تو کہا مانے گا، اکثر لوگوں کی، فی الارض، زمین میں، یدلو کا ضاد لام لام روٹ ورڈ ہے، ہدایت کا اپوزٹ ہے، ضلالت ہم نے پڑھا تھا، تو بہکا دیں گے، وہ گمراہ کر دیں گے تجھے، عن سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ سے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو اطاعت کرے زمین میں اکثر لوگوں کی، تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ ان یتبعون، وہ نہیں پیروی کرتے۔ دیکھیں ان کا معنی ہوتا ہے اف، اگر ان کے جہاں لکھا ہوگا اسی لائن میں اللہ ہوگا تو معنی ہوگا نہیں۔ ان یتبعون، وہ نہیں اتباع کرتے، وہ نہیں پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان کے، ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے، یعنی وہ محض خیال کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ظن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر محض یخرصون ہوتا ہے تخمینے لگانے والے، قیاس آرائیاں کرنے والے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہواؤں میں چھوڑنے والے، لمبی لمبی چھوڑنے والے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر محض تخمینے لگانے والے، ہواؤں میں چھوڑنے والے، قیاسی باتیں کرنے والے، یا اٹکل دوڑاتے ہیں، ایسے تخمینے لگاتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل، کہ کون بہک چکا ہے، کون بہکتا ہے، کون بہکے گا، کون گمراہ ہے، کون گمراہ ہوگا، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، اس کے رستے سے، سیدھے رستے سے۔ وہو عالم، اور وہ اللہ آپ کا رب یہ بھی زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں، جو ہدایت پانے والے ہیں، سیدھی راہ چلنے والوں سے۔ وہو عالم بالمہتدین، اور وہ رب کریم خوب واقف ہے جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون بہکتا ہے، اور وہ رب کریم خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ آیات بھی بڑی سونی ہیں، پچھلی جو آیات تھی ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا ہوا بھی تھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھے، سورج پلٹتا ہوا، باوجود اس کے ان کا کیا تھا کہ
آپ ایسا کریں جیسے حضرت موسیٰ نے کیا، آپ ایسا کریں جیسے حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. یعنی عجیب و غریب سوالات کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا ماری ہے تاکہ پانی ایسے ہو جائے، پتھروں سے پانی نکلے، حالانکہ ہاتھ سے پانی نکل چکا ہوا تھا. کیونکہ جو بات ماننے والے نہیں ہوتے ان کے بارے میں پھر رب کریم نے فرمایا کہ محبوبہ، کیونکہ رسول اللہ تو بہت حریص تھے، آپ پریشان نہ ہوں، اگر مردے اٹھ کے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جائیں گے تو تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان لوگوں کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، خوشنما لگتی ہیں، اگلے بندے کے دل کو بھا جاتی ہیں، حالانکہ وہ نیرا کا نیرا دھوکہ ہوتا ہے. جیسے ابھی دنیا دار بہت سارے لوگ ہیں، اگر کہیں کہ عورت کا یہ مقام ہے، عورت کا بہت زیادہ مقام ہے، عورت کو وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں. آج بھی کوئی عورت رسول اللہ کے احکامات پہ چلے گی، یقین مانیے کہ دنیا اس کو رستہ دے گی. لیکن فار ایگزامپل کہا جائے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے تو وہاں ایسے ایسے جواز وہ بیان کرتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سننے والوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں. ہاں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ مردوں کی آنکھوں میں کتنا حیا ہے، یہ ہے وہ ہے، عورتوں کی آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. تو اصل میں جو ہے دل میں حیا ہوگا تو پردے پہنو یا نہ پہنو، ایسی کہتی ہیں نا باتیں. میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. ہم لوگ سفر پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک عورت کہنے لگی کہ عورت کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، ورنہ پردے والیاں بھی ہم نے دیکھی. وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو میں نے ان کی گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اماں جی آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والیوں سے زیادہ آپ لوگ اور ہم لوگ حیا والے ہیں؟ کہنے لگی نا استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے کہا ان کو بھی حکم ہوا تھا پردے کا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیشہ سونا جو ہوتا ہے آپ گلیوں میں نہیں رکھتے ہیں، وہ کدھر رکھتے ہیں؟ وہ آپ الماریوں کے اندر رکھا کرتے ہیں. میں نے کہا آپ خود تو نہیں کر رہے، کم از کم لوگوں کو گمراہ مت کیجیے. تو پھر وہ معافی مانگنے لگی. اسی طرح جب دین کی باری آتی ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ صحیح العقیدہ بندوں سے سیکھا جائے، تو بہت سارے جواز بیان کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھو اسکولوں کے اندر تو فلاں فلاں یہودی پڑھا رہا ہے، ہندو پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے. یہ غلط باتیں، یہ ٹوٹلی غلط باتیں ہیں. اگر ہندو یا یہودی یا کوئی بھی پڑھا رہا ہے تو انگلش سے وہ آشنا ہے، اسے پتہ ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں، وہ جانتا ہے تب وہ پڑھا رہا ہے. دین کو ہلکا مت سمجھیے. جو صحیح جانتا ہے، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ان کی ہی صحبت اختیار کیجیے اگر آپ کو اپنی ایمان کی فکر ہے. تو آج کی آیات میں قرآن کریم کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر 1 کہ قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی پہلو نامکمل نہیں ہے، نہ تمام نہیں ہے، اس میں کوئی تشنگی نہیں ہے. یہ مکمل ہے، جامع ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف جس کو کہتے ہیں، مکمل ہے. دوسرا کہ قرآن کریم میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں، حق اور سچائی پر یعنی صداقت پر مبنی ہیں. نمبر 3 کہ جو شرعی احکام قرآن کریم میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہیں. اور چوتھی بات جو بڑی ہی اہم بات ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے، یعنی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی. پھر چند دعائیں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے اور ساتھ بتایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا جاتا تھا. وہ کلمات کون سے ہیں؟ یقیناً جو انبیاء پر دم ہوتا ہو، جو نبی خود کرتے ہوں تو ان کی تو بڑی شان ہے. وہ کون سے کلمات ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہم ریٹن بھی انشاءاللہ گروپس میں بھیجنے کی کوشش کریں گے. اور شیطان اور نفس بد سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت مفید ہے. حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ سفر میں جائے، کسی جگہ پہ اترے تو یہ کلمات اگر پڑھے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
تو وہاں جب جتنے دیر وہ رہے گا وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. ایک اور بھی دعا ہے جو ہم انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیں گے, کیونکہ جدھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں شبہ تو ہوتا ہے نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے, کیسا ہوگا. تو اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم محفوظ رہیں گے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ ان آیات کے اندر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ باطل نظریات کے جو علمبردار ہوتے ہیں نا, خود بھی نور یقین سے محروم ہوتے ہیں, اور ان کا سارا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ گمان پہ. ان کے پاس کوئی ٹھوس علمی دلیل نہیں ہوتی. تو کیا حکم ہے کہ اگر بغیر دلیل کے اگر تم ان کے بہکانے سے بہک گئے اور قرآن کریم کے ان یقینی براہین اور دلائل کو نظر انداز کر دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. دلیلیں کیسی؟ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. کون سی دلیل؟ جو صحیح العقیدہ لوگوں نے قرآن و سنت سے, اور جو چاروں ماخذ ہے جہاں سے ہم مسائل نکال سکتے ہیں, جن کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے, جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے, اگر اس کے مطابق دلائل ہوں گے تو وہی قابل قبول ہوں گے. یعنی کہ ہماری مرضی کے دلیلیں ہوں. اب یہاں پہ کون لڑ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ جو اللہ کو جانتے ہی نہیں وہ بھی دلیلیں دے کے لڑائیاں کریں بے علمی کے ساتھ. بے علمی کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے, اور وہ بھی اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں, دلیلیں رکھتے ہوتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی تھی, ہندو لڑکی تھی, وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو ایسے بات ہونے لگی, کہنے لگی کہ آپ کے اسلام میں اور ہمارے اسلام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تقریباً سیم ہے. جیسے آپ ایک اللہ کو مانتے ہو, بڑے اللہ کو, ٹھیک ہے, ہم بھی اسی طرح ایک اللہ کو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد تم لوگ خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے نمازیں پڑھتے ہو, اور ہم بتوں کو اسی طرح سامنے رکھ کے عبادات کرتے ہیں. اور تم لوگ زمزم کو مقدس جانتے ہو, اور ہم لوگ جو ہے ان کا جو پانی ہے اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا, اس کو ہم مقدس مانتے ہیں. حالانکہ ان کی عقائد, ان کے خیال اور ہم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن ان کو یہی پڑھایا گیا. تو میں نے پھر اس سے بتایا کہ ہم لوگ اس لیے ان کو مقدس مانتے ہیں, ہم کوئی کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. ایک سمت ہمیں دی گئی ہے, وہ بھی اللہ کی اذن سے. اور رہا مسئلہ پانی کا, تو جو رب کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کی چیزیں, ان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں, ان کی ادائیں, اور وہ بھی ہم کس لیے؟ کیونکہ وہ رب کے ساتھ لگے ہیں. تو اس سبب سے, نہ کہ بتوں کے ساتھ لگے ہوئے چیزوں کو ہم لوگ مقدس جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری وضاحتیں دی تھی, لیکن آپ لوگ چونکہ جیسے طویل ہوتی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں باجی بہت تھوڑا دیا تھا, زیادہ دیا کریں. اللہ جو ایسا کہتے ہیں اللہ ان کو دونوں جانوں کی عزتیں دے. تو بہر طور پر اگر پیرنٹس ایسے ہوں جو مشرک ہوں اور ان کے پاس صحیح علم نہ ہو, ایسے طریقے پہ ہوں جو واقعی غلط ہو, تو اس سے ہٹ جانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے جو پہلے تھے وہ شادیوں پہ ایسے کرتے تھے تو ہم بھی غیر شرعی کام کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوتکیوں پہ ایسے وہ کرتے تھے, ہم بھی ایسا نہیں. ٹھیک ہے, اور ہاں فوتکیوں پہ جو لوگ صحیح علم والے لوگ تھے انہوں نے اس سارے ثواب کے لیے جو دن اس طرح کے تعین کیے ہوئے تھے لوگوں کی سہولت کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں جو غلط ہے اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے, اور جو صحیح ہے اس کو پکڑے رہنے کا حکم ہے. ہمیشہ اپنے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہا کیجیے. صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجیے, صحیح العقیدہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا کیجیے, اور صحیح جو لوگ ہیں انہی کو سنا کیجیے. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے, اس کی حفاظت کیجیے, اور کوشش کریں آپ لوگ ہمارے ساتھ مکمل طور پر جڑ جائیں. اور جو وفادار زیادہ ہیں وہ مجھے پرسنلی میسج کریں. آپ تو ویسے سارے وفادار ہو, تو مجھے پرسنلی میسج کریں, اور ہم لوگ مل کے انشاءاللہ تعالی رسول اللہ کی اس پیاری سی امت کو جگائیں گے, ہم محبتیں پیدا کریں گے اور نفرتوں کو مٹائیں گے. اللہ پاک ہمیں اچھا گرو بھی دے, کیونکہ ایک ہوتا ہے, دو زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹیم ورک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. چلیں مل کے رسول اللہ کی ٹیم بن جاتے ہیں. تو کون ہوگا میرے ساتھ؟